حضرات، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا۔ پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے کہ انسان اپنے رب کو راضی کرے۔ ایک انسان رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو ایک مانتا ہے، قرآن اور حدیث کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتا ہے۔ لیکن ایک انسان، ایک شخص اگر قیامت کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا، تو میرے پیارے ساتھیوں جنت اسے نصیب نہیں ہوگی۔ چاہے وہ نماز کتنا پڑھ لے، چاہے پوری زندگی اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اگر آخرت کو نہیں مانتا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے ہم دن اور رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، دن اور رات میں کم سے کم ہم 17 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو ساری دنیا کا، جو سارے جہان کا رب ہے۔ مالک یوم الدین الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان ہے، رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، اور قیامت کے دن کا مالک ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو راضی کرتے ہیں، لیکن آج کا مسلمان کتنے ایسے لوگ ہیں جو رب سے دور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیوں کیا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن پاک اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے انسان اور جنات کو صرف ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کو راضی کرے، رب العالمین کو خوش کرے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ نماز سے دوڑے، شریعت سے دوڑے، نہ قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، نہ وہ سننا چاہتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نوجوانوں کو دیکھ لو، یہ گانے میں، گانوں میں اور میوزک اور ڈانس میں مصروف ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں ہے۔ انسان جب اپنے مقصد کو بھول جائے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ عمران میں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو مرنا ہے، امیر کو بھی مرنا ہے، غریب کو بھی مرنا ہے۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں جب ہم 50 سال کے ہو جائیں گے، 60 سال کے ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے لگیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا موت تمہیں بتا کر آئے گی؟ ایسا ممکن نہیں کہ موت تمہیں بتا کر آئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جانتے ہو جب موت آتی ہے تو موت یہ نہیں دیکھتا کہ یہ 60 سال کا ہے یا 70 سال کا ہے، جہاں تک کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہوتا ہے موت اس کے پاس بھی آ سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، موت ہر انسان کو آنی ہے، انسان کو مرنا ہے۔ میرے پیارے ساتھی، نوجوان، کتنے ایسے نوجوان ہیں جو دنیا سے چلے گئے، ہم جنازے میں شریک ہوتے ہیں، جنازے میں ہنسی مذاق ہوتا ہے، جنازہ پڑھ لیا، ہم دوستوں کے ساتھ مصروف ہو جاتے ہیں، ہم قبر کے پاس جاتے ہیں، اپنے بھائی کو دفن کرتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ میرا بھائی بھی کوئی چیز نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے بھائی کو بھول جاتے ہیں۔ جانتے ہو حضرت عثمان غنی کا واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عثمان غنی، تم جنتی ہو، تم جنتی ہو، تم جنتی ہو۔ لیکن جانتے ہو جب کسی قبر کے پاس جاتے تو زاروں قطار ہونے لگتے، زاروں قطار ہونے لگتے۔ صحابی رسول آتے، اے عثمان غنی، آپ کو بتائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، آپ کو بتائیں کہ رسول جنتی کہاں ہے؟ پھر جب آپ قبر کے پاس آتے ہیں تذکر الجنت والنار ولا تبغي، اے عثمان غنی، جب قبر کے پاس آتے ہو تو تم کیوں رونے لگتے ہو؟ میرے پیارے ساتھیوں، اے میرے پیارے ساتھی، اے عثمان غنی، تمہارے سامنے جب جنت کا ذکر کیا جاتا ہے تم نہیں روتے، جب جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے تم نہیں روتے، جب قبر کے پاس چلے آتے تو کیوں نہیں روتے؟
साहब रसूल जवाब देते हो तुम्हारे नबी इन्ना क़ब्र मंजिल मिन मनाजिल आखिरा, कब्र तो आखिरत की पहली मंजिल है। इस कब्र के अंदर जो पास हो गया, जो कामयाब हो गया, वो आगे की मंजिलों में कामयाब होता चला जाएगा, और जो इस मंजिल में, इस कब्र के अंदर जो फेल हो गया, नाकाम हो गया, वो आगे की मंजिलों में नाकाम होता चला जाएगा। इंसान आखिरत का जज्बा भूल चुका है कि आखिरत की कोई चीज। समाज में हम देखते हैं क्या ना उसे हराम और हलाल का तमीज है। आप सोचते हैं कि एक इंसान इबादत करता है और दूसरा इंसान नमाज नहीं पढ़ता है। हम देखते हैं कि दुनिया में तो वो भी जी रहा है, जो इबादत कर रहा है वो भी जी रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे हो गए, दुनिया में तो उसका बदला मिलता बना नजर है। अल्लाह ने फरमाया व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, मेरे बंदो कल क़यामत के दिन तुम्हारे अमाल का तुम्हें एक एक बदला मिल जाएगा। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। आज इंसान आखिरत को भूल चुका है मेरे साथ। आज हम गुनाह करते हैं, हम सोचते नहीं हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मुंह से हमारी गवाही नहीं मांगे। अल्लाह ने फरमाया अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आए मेरे बंदे, कल क़यामत के दिन तुम्हारे मुंह पे हम मुहर मार देंगे, मुहर लगा देंगे, और कल क़यामत के दिन तुम्हारे हाथ बोलेंगे, तुम्हारे पैर बोलेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे फरमाता है हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहिदा अलैहिम समउहुम व बसरुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यअमलून। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, जब हम गुनाह करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर हमारे अंदर नहीं है। मुआशरे के अंदर देख लो, आज कितने से नौजवान हैं जो लड़कियों से बातें करते हैं, लड़कियां लड़कों से बातें करती हैं। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शाकिस्ता है कि जब क़यामत के दिन तुम्हारी उंगलियां गवाही देंगे, तुम्हारे पैरों की उंगलियां गवाही देंगे, तुम्हारे हाथ गवाही देंगे, तुम्हारे पैर गवाही देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन को क्या जवाब दोगे मेरे प्यारे साथियों? हम देखते हैं कि दुनिया में बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, मदरसों में पढ़ते हैं, जब एग्जाम हो जाता है, तो मदरसे वाले बुलाकर, स्कूल वाले बुलाकर उसको रिजल्ट देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको रिजल्ट नहीं देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको रिजल्ट नहीं देगा, हमारी पूरी जिंदगी की किताब हमें दे देगा, हमारी पूरी जिंदगी का कच्चा चिट्ठा हमें दे देगा। अल्लाह फरमाता है व कुल्ला इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िही व नुख़रिजु लहु यौमल किताब यलक़ाहु मंशूरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे, कल क़यामत के दिन तुम्हारे अमाल का, तुम्हारे अमाल की किताब तुम्हारे गर्दन में टांग देंगे, तुम्हारे गर्दन में टांग देंगे, लटका देंगे, और अल्लाह फरमाएगा ये तोरा किताब बता। ऐ मेरे बंदे, तुम अपना किताब खुद पढ़े, कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा हसीबा। और ऐ मेरे बंदे, तुम आज तो अपना खुद हिसाब कर ले, तेरी रातें कहाँ गुजरी थी, तुम्हारे दिन कहाँ गुजरे थे, लड़कियों से बातें करने में या अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने में क्या जवाब दोगे मेरे प्यारे साथियों? आज इंसान दौलत कमाने के चक्कर में अल्लाह रब्बुल आलमीन को भूल गया है। मेरे प्यारे साथियों, आओ मैं तुम्हें एक वाक़े की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह कौन है जानते हैं? ये अशरा मुबश्शरा में से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में 10 सहाबी को कहा कि ये जन्नती है, अशरा मुबश्शरा में से है। मेरे प्यारे साथियों, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में एक मुल्क शाम के गवर्नर थे अबू उबैदा बिन जर्राह। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब एक मौके से मुल्क शाम जाना हुआ, तो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह से मुलाकात हुई, तो कहा कि ऐ अबू उबैदा, मैं तुम्हारा घर देखना चाहता हूँ। अबू उबैदा ने कहा ऐ अमीरुल मोमिनीन, हमारा घर, मेरा घर देखकर क्या करेंगे, सेवा यहाँ सुबहाने क्या तो कुछ हासिल ना होगा। हज़रत उमर फारूक कहते हैं
اے ابو عبیدہ بن جراح، آج میں تمہارا گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابو عبیدہ بن جراح گھر لے کر گئے، گھر کے اندر داخل ہوئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حکمراں کا کمرہ ہے، منسٹر کا کمرہ ہے، اس کمرے میں کوئی فرنیچر نہیں، اس کمرے میں کوئی سونا اور چاندی نہیں۔ ذرا غور کریں، حضرت عمر کہتے ہیں اے مطلب تمہارا سامان کہاں ہے؟ ایک پیالہ نکالا، اس میں سے بھرا ہوا پانی کا پیالہ اور تھیلا نکالا۔ طبقات کے ساتھ کے الفاظ ہے فآخر جبین سیداتی، کچھ ٹوٹی ہوئی سوکھی روٹی۔ حضرت عمر فاروق جیسا شخص سالوں قطار ہونے لگے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ کیا، کہا اس جملے کو دل کے اندر اگر جگہ خالی ہو اس جملے کو نوٹ کر لو۔ کہتے ہیں غیرتنا الدنیا کلنا غیر رحاب، ابو عبیدہ اے ابو عبیدہ، دنیا کی دولت نے، دنیا کی نعمتوں نے، دنیا کی سرحد نے ہم کو بدل ڈالا، لیکن تم نہیں بدلے۔ وہی سادگی آج تمہارے اندر وہی سادگی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی۔ ذرا غور کرو مسلمانوں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ حال ہے اور ہمارا کیا حال ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنا کچھ نوازا ہے، پھر بھی ہماری زبان سے ناشکر کے الفاظ نکل جاتے ہیں۔ آج ہمارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں، جو تکالیف آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، کیوں آتی ہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے 5ویں پارے کے آخری آیت کو آپ اٹھا کر دیکھیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اے میرے بندو، اے مسلمانوں، اے مومنوں، ہم تمہارے اوپر عذاب نازل نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تم ایمان اپنے اندر پیدا کر لو اور شکر گزار بندے بن جاتے ہو تو ہم تمہارے اوپر عذاب نازل نہیں کرنا چاہتے۔ پتہ ہی چلا ہمارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں صرف ایک وجہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتے، آخرت کا جذبہ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، ہم شکر گزار بندے نہیں ہیں۔ میرے پیارے ساتھی، جانتے ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضعیف ہو چکے ہیں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضعیف ہو چکے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، کمزوری کی حالت میں اللہ رب العالمین کو پیارے ہونے والے ہیں، علوم سے اصول سے پرواز ہونے والے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک پیالہ رکھا ہوا ہے، ایک مشکیزہ رکھا ہوا ہے پانی سے بھرا ہوا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں، اپنے چہرے پر ملتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں لا الہ الا اللہ ان الموت سکرات۔ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور موت کے لیے بڑی دشواریاں ہیں، موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں۔ ذرا غور کرو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے، محمد عربی کا یہ حال ہے، تو ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ برائے ابن عازب کہتے ہیں، برائے ابن عازب کہتے ہیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شامل ہے، انصاری کے جنازے میں شامل ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں، دار و مدار رونے لگتے ہیں، اتنا روتے ہیں حتیٰ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں کی زمین بھیگ جاتی ہے، وہاں کی زمین اندر ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے پیارے صحابیوں، اے میرے پیارے صحابیوں، لمثل هذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے پیارے صحابیوں، یہاں آنا ہے، اس قبر کے اندر آنا ہے، اس قبر کے اندر منکر نکیر کو جواب دینا ہے۔ انسانوں، مسلمانوں، ذرا غور کرو، رب العالمین کا ڈر ہمارے اندر سے کیوں ختم ہو گیا ہے؟ اپنے اندر رب العالمین کا ڈر پیدا کرو۔ جہنم جانتے ہو کیسا ہوگا؟ اور ہم دیکھتے ہیں سورۃ القارعہ پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ فرماتا ہے اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں، اپنے آپ کو بچاؤ۔ کس چیز سے؟ دنیا کی آگ سے۔ اے اللہ، دنیا کی آگ سے۔ اللہ فرماتا نہیں میرے بندو، جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے بال بچوں کو
جو خود پہلے اپنے آپ کو بچانے کا حکم دیا ہے، پتہ یہ چلا کہ ایک انسان جب تک ایک گارجین ایک متقی نہیں ہو سکتا، اس کے گھر والے متقی نہیں بن سکتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی لیے جب حضرت مریم علیہ السلام کا جب موقع پڑھتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ پریگنٹ ہوتی ہے، اور میرے پیارے ساتھی جب بچہ پیدا ہوتا ہے، قوم والے کہتے ہیں یا اخت ہارون ما کان ابوکی سوی وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن، تیرا باپ بھی تو ایسا نہیں تھا، تیری ماں بھی ایسی نہیں تھی، تو اتنا بڑا پاپ کیسے کر دیا؟ پتہ چلا علماء اکرام اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جس گھر کے بھائی گڑبڑ ہوں، جس گھر کے ماں گڑبڑ ہوں، اور جس گھر کے باپ گڑبڑ ہوں، اس گھر کی لڑکیاں اس گھر کے لڑکیوں کے بگڑنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، میں ایک پیغام اور ایک میسج دینے کی کوشش کر رہا ہوں، میرے پیارے ساتھ اپنے اندر فکر آفت پیدا کرو، متقی بنو۔ جانتے ہو اگر آپ متقی بن گئے، پرہیزگار بن گئے، تو اللہ رب العالمین کے محبوب بندوں میں سے ہو جائیں گے اور آپ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، وہ جہنم کی آگ پیٹرول اور ڈیزل سے نہیں جلے گی، وہ جہنم کی آگ کیروسین سے نہیں جلے گی، وہ آگ جلے گی تو انسان پتھر سے جلے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جب پولیس ہم کو کسی کو پکڑ لیتی ہے ہم رشوت لے کر بچ جاتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن نہ رشوت ہمارا کام آئے گا، نہ دوست اور احباب ہمارے کام آئیں گے، کام کیا آئے گا؟ نیک اعمال کام آئیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کل قیامت کے دن تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کل قیامت کے دن جو مجرم لوگ ہوں گے، جو پاپی لوگ ہوں گے، جو گنہگار لوگ ہوں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے آئیں گے، ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جب کوئی مجرم جرم کرتا ہے، معاشرے کے سامنے جب اس کو بٹھایا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے جب اس کو بٹھایا جاتا ہے، ان کے سر جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نقشہ کھینچتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا۔ اللہ رب العالمین سے کہے گا اے اللہ، ہم نے جو بھی اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا، اپنے کانوں سے سنا تھا، اے اللہ ہم نے ساری کی ساری چیزیں ہم نے دیکھ لی ہے، فَارْجِعْنَا، ایک بار ہمیں دنیا میں لوٹا دے۔ ذرا غور کرو، لوٹنے کی بات کر رہا ہے اللہ رب العالمین، ہمیں اور آپ کو مہلت دے رہا ہے، لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار سے جوڑے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جانتے ہو وہ مہلت کیوں مانگ رہا ہے، وہ دنیا میں آنے کی کوشش کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ میں اپنی لڑکی کی شادی کر دوں، اس لیے کہ اپنے بڑے بھائی کی شادی کر دوں؟ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، وہ بندہ اللہ رب العالمین سے وعدہ کر رہا ہے نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں ہم پوری زندگی تیری عبادت کریں گے، اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تجھے راضی کرنے کے لیے ہم پوری زندگی خپا دیں گے، واقف کر دیں گے۔ لیکن اللہ فرمائے گا کلا، ہرگز نہیں، کبھی نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، اے میرے بندے تو زبان سے جو حقنا چاہے پکڑو، تمہیں دوبارہ موقع نہیں۔ ہمیں وقت ملا ہے، ٹائم ملا، مہلت ملی ہے، ضرورت اس بات ہے میرے پیارے سامنے اپنے اندر فکر آخرت کا جذبہ پیدا کرو، رب العالمین کا ڈر پیدا کرو۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں کہ نماز سے دور، نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، کہ انسان جب مر جاتا ہے، انسان کو جب قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو انسان سے سب سے پہلا سوال نمازی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ انسان اگر نماز پڑھ کر گیا ہوگا، اللہ کو راضی کر کے گیا ہوگا، تو میرے پیارے ساتھیوں فقط جب انسان کامیاب ہو جائے گا، اور انسان اگر نماز پڑھ کر نہیں گیا ہوگا تو انسان نامراد ہو جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، سورہ ابراہیم، سورہ مریم، اللہ رب العالمین نے بہت سارے نبیوں کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم کا، حضرت ادریس کا، حضرت زکریا، حضرت اسماعیل، بہت سارے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد
بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَخَلَقَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ میرے ان نبیوں کے بعد میرے ان پیغمبروں کے بعد دنیا میں کچھ نالائق لوگ آ گئے, دنیا میں کچھ بدترین لوگ آ گئے. أَضَاعُوا الصَّلَاةَ جنہوں نے نمازوں کو برباد کر دیا, وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ اور خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے, جو من میں آیا کرنے لگے. اللہ فرماتا ہے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ایسے لوگوں جہنمی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے گئے, جب جہنمی جہنم میں چلے گئے تو جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے مَا سَلَقَكُمْ فِي سَقَرَ, وہ میرے جہنمی بھائی تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ تو جہنمی کا پہلا جواب ہوگا قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, نماز کا اہتمام نہیں کرتے تھے, آزاد ہوتے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے یاروں کے ساتھ, ہم باتوں میں مصروف تھے, مشغول رہا کرتے تھے, نماز کا اہتمام نہیں کرتے تھے. میرے پیارے ساتھیوں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سائے قیامت کے دن جب سارے کے سارے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے, پریشان ہوں گے, تو اللہ رب العالمین کچھ خوش نصیب بندوں کو اپنی محبوب بندوں کو اللہ رب العالمین عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اللہ رب العالمین کے رسول فرماتے ہیں کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. ان 7 خوش نصیبوں میں سے وہ انسان ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ, جس کا دل ہمیشہ مسجد میں رکھا ہوا ہوتا ہو. میرے پیارے ساتھیوں, ذرا غور کرو, جب قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ نفسی کے عالم میں ہوں گے, لیکن ان خوش نصیبوں میں سے وہ انسان ہوگا جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہوگا, ظہر کی نماز پڑھ کے جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کیا اثر کیا آسان ہو گیا, مسجد کی طرف دوڑ پڑیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, اپنے اندر فکر آخرت کا جذبہ پیدا کرو. جس کے اندر فکر آخرت کا جذبہ پیدا ہو جائے میرے پیارے ساتھیوں, پھر وہ نماز بھی نہیں چھوڑے گا, وہ گناہ کے کام سارے کے سارے گناہ کے کام کو ترک کر دے گا. ذرا غور کرو, حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ اٹھا لو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. لوگ آتے ہیں ابو ہریرہ تم کیوں ہو رہے ہو, تم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی ہو, تمہیں رونے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اے میرے پیارے ساتھیوں, میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اور میں لمبا سفر پہ جا رہا ہوں. میرے پیارے ساتھیوں, ہم سے اگر دلی جائے, ہم سے اگر گجرات جائیں تو میرے پیارے ساتھیوں پھر ہم لوٹ کر آتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اے میرے پیارے ساتھیوں, میں ایک لمبا سفر پہ جا رہا ہوں اور مجھے معلوم نہیں کہ اللہ رب العالمین کس چیز کے بارے میں پوچھ لے اور میں جواب نہ دے پاؤں. یہ فکر آخرت کی صحابہ کے اندر. لیکن مسلمانوں, آج ہمارے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر ختم ہو گیا ہے. انسان سوچتا ہے کہ دولت آنی چاہیے, چاہے جیسے بھی, حرام طریقے سے یا حلال طریقے سے, ہمیں فرق کرنا نہیں آتا. یا تو ہم اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں, اسی لیے آنا چاہیے چاہے جس طریقے سے بھی ہو. میرے پیارے ساتھیوں, اسے اللہ رب العالمین فرماتا ہے الذی خلقک فسواک فعدلک, اے میرے بندو, ہم نے تمہیں پیدا کیا, تمہیں جوان کر دیا. یا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسانوں, اے مسلمانوں, اے مومنوں, تم اپنے رب کو بھول چکے ہو. ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اندر فکر آخرت پیدا کرے. میرے پیارے ساتھیوں, اگر ہم نے اور آپ نے اگر اپنے اندر فکر آخرت نہیں پیدا کی تو اولادیں وہ صحیح نہیں ہوں گی. اولادیں یعنی وہ صحیح طریقے سے دین پر عمل نہیں کریں گی. اولاد, اگر آپ نماز نہیں پڑھو گے تو آپ کی اولاد بھی نماز نہیں پڑھیں گے. اگر آپ قرآن نہیں پڑھو گے تو آپ کی اولاد بھی قرآن نہیں پڑھیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ آج موبائل کا بڑا مس یوز ہو رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, سورہ ابراہیم جب ہم پڑھتے ہیں, اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا آتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, اے میرے بندو, تم نے جس چیز کا بھی سوال کیا ہے, ہم نے تمہیں ساری کی ساری چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اے میرے بندے, اگر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گننا چاہو, شمار کرنا چاہو, تو تم شمار نہیں کر سکتے. اور آخر
جو جملے ہیں، جو الفاظ ہیں میرے پیارے سے قابل غور ہیں. ان الانسان لظلوم کفار، اور انسان تو بہت بڑا ظالم ہے، انسان تو بہت بڑا ناشکر ہے. اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے یہ ایک موبائل بھی بہت بڑی نعمت ہے. ہم انڈیا میں رہتے ہیں، ہم پاکستان، اگر کوئی آپ کے جان والے، آپ کے بیٹے، آپ کے بھائی سعودی عرب میں رہتے ہیں تو ہم ویڈیو کال کر سکتے ہیں. لیکن میرے پیارے ساتھیوں، آج اسی موبائل نے معاشرے کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے. اس موبائل کو ہم نے زحمت بنا لیا ہے. بہت سارے نوجوان کیا کرتے ہیں، اسٹیٹس پر گانے اور میوزک اور لڑکیوں کے فوٹو شیئر کرتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، اس فوٹو سے گندی چیزوں کو بھیجنے سے پہلے اس آیت کو اپنے سامنے رکھ لینا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ نور میں، ان الذين يحبون تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. کہ ایمان والوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان، مومنوں کے درمیان جو بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں ان کو دنیا میں بھی دردناک عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، اور جو پھیلا رہا ہے ان کا کیا حال ہوگا اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانے. تو میرے پیارے ساتھیوں، آئیے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کے اندر فکر آخرت کا جذبہ پیدا کر دے. میرے پیارے ساتھیوں، صرف 2 سے 3 منٹ کا آپ کا وقت لوں گا. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی گزاری ہے، اگر موقع ملے تو الرحیق المختوم مولانا صفی الرحمن مارکوی کی جو کتاب ہے اس کو پڑھ لینا. میرے پیارے ساتھیوں، جانتے ہو لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کیسے تھے، حجرے کیسے تھے. میرے پیارے ساتھیوں، جانتے ہو کھجور کے تنے کے پیڑ تھے اور ایک چھوٹا سا کمرہ تھا. اور میرے پیارے ساتھیوں، جب ان کمروں کو توڑا جا رہا تھا، ان حجروں کو توڑا جا رہا تھا، میرے پیارے ساتھیوں، امام حسن بصری زندہ تھے. وہ کہا کرتے تھے، اے کاش ان کمروں کو نہ توڑا جائے، ان حجروں کو نہ توڑا جائے، بعد میں آنے والی نسل دیکھے کہ محمد عربی نے کیسی زندگی گزاری ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ عمر بن زبیر کے بھانجے سے کہتے ہیں، کیا کہتی ہیں کہ اے میرے بھانجے، ہم 2 مہینے کا چاند دیکھتے، ایک مہینہ گزر جاتا دوسرے مہینے کا چاند دیکھتے، دوسرا مہینہ گزر جاتا تیسرے مہینے کا چاند دیکھتے، لیکن ہمارے گھر میں محمد عربی کی گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، آگ نہیں جلتی تھی. عروہ بن زبیر کہتے ہیں، اے خالہ جان، اے امی جان، اما عائشہ، آپ بتائیں کہ آپ کا گزر بسر کیسے ہوتا. اما عائشہ فرماتی ہے، ہم کھجور کھا کر اور پانی پی کر ہم گزارا کرتے تھے. ذرا غور کریں میرے پیارے ساتھیوں کہ امہات المومنین نے، اس امت کی ماں نے کیسی زندگی گزاری ہے. جانتے ہو میرے پیارے ساتھیوں، جب جنگ حنین کا موقع آیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے جب ڈیمانڈ کر دیا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیں کہ آپ کو مسلمانوں کے پاس مالوں کی فراوانی آئی، ہم چاہتے ہیں کہ اب ہماری زندگی میں کچھ چینجنگ آنی چاہیے، کچھ لائف سٹائل آنا چاہیے، کیونکہ ہر انسان کو اچھی زندگی گزارنے کا حق ہے، اچھا کھانے کا حق ہے. میرے پیارے ساتھیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے ڈیمانڈ کر دی اور اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کے اندر 2 آیتیں نازل کر دی. اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن اللہ تريدن الدنيا حياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. اے میرے پیارے نبی، اپنی عورتوں سے کہہ دیجئے اگر ان کو دنیا کی دولت چاہیے، دنیا کی عزت چاہیے تو ہم دے دیتے ہیں، لیکن اے میرے پیارے نبی، آپ اپنی عورتوں سے، اپنی بیویوں سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنے گھر سے، وہ نبی کے گھر سے چلی جائیں. اللہ فرماتا ہے وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ. اور اے نبی کی بیویوں اور اے نبی کی عورتوں، اگر تم اللہ سے محبت کرتی ہو، رسول سے محبت کرتی ہو اور آخرت کو اپنا گھر بنانا چاہتی ہو تو تم نیکی کا کام کرتی رہو. اللہ رب العالمین نے آخرت میں جنت تیار کرتے رکھی ہے. یہ آیتیں جب نازل ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کے پاس سب سے پہلے پیاری بیوی محبوب کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس